الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین صدق اللہ العظیم یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعہ لکل حول من الاحوال مقتحم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب دوست بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد میں آ کر بیٹھنے کی، خطبہ جمعہ سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آج آپ کے سامنے میری اور آپ کی اماں جان، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کرنی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور واحد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں جس سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کنواری عورت سے شادی کی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، جب بھی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی باری آئی، اس پر کوئی پریشانی آئی یا کوئی تہمت یا الزام کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں گواہی دی ہے۔
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آمنہ کے لال کی جو بیویاں تھیں، آخر سوکن ہی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں دو گروہ بن گئے۔ جس طرح دو گروہ بنے، ایک گروہ بنا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، دوسرا بنا اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، یعنی آپس میں تھوڑی سی مخالفت کی باتیں جس طرح سوکنوں میں ہوتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی لگتے جگر، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی جان، وہ آئی، آ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی کہ اماں جی فاطمہ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جس طرح مخالفت اور کے باتیں بتائی جاتی ہیں کہ فلاں آدمی آپ کو یہ کہہ رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بیٹا یہ تم کس کی باتیں کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، ابا جان یہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں کی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، بیٹا تو بھی اپنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت اور پیار کیا کر، کیونکہ تیرا بابا بھی تیری امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کیا کرو۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، عورت کو سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے، عورت کے ساتھ میٹھی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور بھائی کس نے آپ کو کہہ دیا؟ ہمیشہ سے عورت جو ہے نا انسان کی دائیں پسلی سے نکالی گئی ہے۔ دائیں یعنی کھبی سائڈ والی جو پسلی ہے نا، پسلی ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کو دائیں سائڈ سے کیوں نکالا؟ بائیں سائڈ سجی سائڈ سے یہاں سے نکال لیتے۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے تھے کہ انسان کا دل بھی بائیں سائڈ پہ، کھبی سائڈ پہ ہوتا ہے۔ یہ بتایا کہ عورت کو دل کے قریب رکھا کرو، محبت بھری دل سے باتیں کیا کرو، پیار سے عورت سے جو بھی بات منواؤ گے مان جائے گی، ڈنڈے سے کبھی نہیں مانے گی۔ جس طرح وہ پسلی ہے نا، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے یہ کبھی نہیں سیدھی ہوگی، ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ طریقے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے طریقہ۔ فرمایا کہ جو لوگ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، ڈنڈا استعمال کرتے ہیں، ڈنڈے سے مارتے ہیں، فرمایا وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ عورتوں کو ڈنڈے سے نہیں مارنا چاہیے، عورت کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ ہمیشہ سے جب بھی عورت کو مارا جائے گا نا وہ زیادہ، اور جس طرح کہتے ہیں نا، وہ زیادہ ڈھیٹ ہو جائے گی، سمجھے گی نہیں۔ جب بھی سمجھے گی پیار سے سمجھے گی، اس کو پیار سے بٹھا کے سمجھاؤ۔ اور عورت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھانا میرے محبوب کی سنت ہے۔ ہم تو اس کو عیب سمجھتے ہیں نا، اگر کوئی گرل فرینڈ ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا فخر سمجھتے ہیں، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہم عیب سمجھتے ہیں۔ جو جس کو سنت تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی، اس کو چھوڑ دیا، اور جو برائی تھی گناہ تھا اس کو ہم نے اپنا لیا۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی؟ توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے اس تھوڑے سے وقت کے اندر میں آپ کے سامنے جو بیان کروں، میری دعا ہے مجھے اور آپ کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین،
اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر کی بیویوں، اللہ رب العزت نے نبی کی بیویوں کو پہلے مخاطب کیا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ساری مومن عورتوں کو یہ پیغام پہنچا دو۔ کیا پیغام پہنچانا ہے؟ کہ وہ پردہ کیا کریں۔ پردہ کرنا یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے۔ جب یہ پردے کی آیت نازل ہوئی نا، توجہ کرنا ذرا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ پردے کی آیتیں لے کے آئے، اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے صحابہ کرام کو پڑھ کے سنا دی، صحابہ کرام نے عمل کیا۔ جب عمل کس طرح کیا جاتا تھا، ایک صحابی پورے مدینے میں دوڑ گیا، گلیوں میں جا کے بتا دیا کہ پردہ کرنا ہے، آج کے بعد کوئی بھی عورت با پردہ بازار جائے گی، بے پردہ بازار نہیں جائے گی۔ عورتوں نے پردہ کیا، بڑی بڑی چادریں اوپر لے کے جایا کرتی تھی۔ لیکن میں آپ کے سامنے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کروں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ رب العزت نے چند وہ موقع مجھے دیے ہیں جو باقی بیویوں کو نہیں ملے۔ اماں جی عائشہ فرماتی اللہ پاک نے مجھے ایسے چند موقعوں سے نوازا ہے، ایسی خوشیوں سے نوازا ہے جو باقی اور بیویوں جو نبی پاک کی بیویاں تھیں ان کو نہیں ملی۔ وہ کون کون سی تھی؟ توجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں وہ واحد بیوی ہوں جو کنواری کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے شادی کی، یہ صرف مجھے ہی ایک مجھ ملا ہے، میں ایک واحد بیوی ہوں جس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے کنواری کے ساتھ شادی کی۔ اور دوسرا جو اعزاز ملا ہے، اماں جی فرماتی ہیں جس وقت میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک کمرے میں تشریف فرما ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں میں بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، باہر سے میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے منہ میں مسواک تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس مسواک کی طرف دیکھا۔ اماں جی فرماتی ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ نبی پاک مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ جو نیک بیویاں ہوتی ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے اشارے سے کہ میرا خامد اب کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، لے کر کے نبی پاک علیہ السلام کو دے دی۔ نبی پاک نے منہ میں رکھ کے چبانا شروع کی، لیکن نبی پاک پہ اتنی کمزوری آ گئی تھی، نبی پاک کو مسواک نہ چبائی گئی نبی پاک علیہ السلام سے۔ آمنہ کے لال نے مسواک مجھے دی۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے مسواک کو چبایا، چبا کے پھر میں نے نبی پاک علیہ السلام کو مسواک دی۔ نبی پاک نے مسواک کو دھویا نہیں، اسی طرح ہی استعمال کیا۔ فرماتی ہیں آخری وقت میں میرے اور نبی پاک کا لعاب بھی اللہ پاک نے ملا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا۔ اور اماں جی عائشہ فرماتی ہیں باقی بیویوں کا دیکھو نا، کسی کا رشتہ اس کا بھائی کرتا ہے، کسی عورت کا رشتہ اس کا باپ کر دیتا ہے، کسی بی بی کا کسی بچی کا رشتہ اس کے چاچا جان جا کے فکس کر دیتے ہیں۔ لیکن اماں جی فرماتی ہیں میں واحد خاتون ہوں جس کا رشتہ بھی کیا ہے تو اللہ رب العزت نے خود کیا ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کیا ہے تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اور جو چوتھی جو اللہ رب العزت نے مجھے فضیلت دی تھی وہ کیا ہے؟ اماں جی فرماتی ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا، جب آمنہ کے لال دنیا سے جانے لگے تو میری گود میں تشریف فرما تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ اماں جی فرماتی ہیں یہ اعزاز صرف مجھے ملا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ کس طرح ہوا، توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی رومال لے کے آئے جس میں ایک تصویر تھی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک ریشمی رومال تھا جس میں ایک تصویر تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے رومال دیا، میں نے جب تصویر دیکھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں سونے محبوب جی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جس عورت کی تصویر ہے یہ اس دنیا میں بھی تمہاری بیوی ہے، یہ کل جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ وہ تصویر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ جب تصویر اللہ رب العزت نے بھیجی تو پھر رشتہ کس نے کرایا؟ اللہ رب العزت نے رشتہ کرایا ہے۔ اور آج بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد بدل گئی۔ جس کا رشتہ اللہ رب العزت کرائیں وہ بلا بدل سکتی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے پوچھنے لگا سونے محبوب جی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا سونے محبوب آپ کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے میری بیوی عائشہ سے محبت ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے ہم جب بیوی کا نام لیں گے ہمیں شرم آئے گی، کہتے ہیں ران مرید ہو گیا بیوی نال محبت کردہ پہ ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں سونے محبوب جی ذرا ہم دوڑ نہ لگائیں۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں سونے محبوب ہم دوڑ نہ لگائیں۔ دیکھو کیسی محبت تھی۔ اگر آج کی ہماری بیوی کو اس طرح کی بات کریں بیٹھ جا کر، کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے زمانہ جہلیت کا چل رہا ہے تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، لیکن نہیں، میرے محبوب پیغمبر نے محبت کر کے بتائی ہے ہمیں۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قافلے والوں سے تم آگے چلے جاؤ۔ جب سارا قافلہ آگے چلے گیا پیچھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ لگا دی۔ جب دوڑ لگائی تو اماں جی آگے نکل گئی، نبی پاک پیچھے رہ گئے۔ اماں جی فرماتی ہیں میں آپ سے آگے نکل گئی، کچھ عرصہ گزرا پھر اس طرح کا موقع ملا، پھر دوڑ لگائی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے۔ اماں جی فرماتی ہیں اس دنوں میں میرا ذرا جسم بھاری ہو گیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ اس دن تو آگے نکل گئی آج میں آگے نکل گیا، ہمارا بدلہ برابر ہو گیا ہے۔ اس طرح کی محبت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک غزوے پر گئے تھے، جب وہاں پہ خیمہ لگا دیا، توجہ کرنا ذرا، وہاں پہ خیمہ لگا دیا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، ہار گم ہو گیا۔ اب صبح کی نماز کا وقت ہے، ہار گم ہو گیا۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ہار ڈھونڈو، ہار کہاں ہے؟
صحابہ کرام ہار ڈھونڈ رہے ہیں، ہار نہیں مل رہا۔ صحابہ کرام نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں یہ تیری بیٹی کا ہار گم ہو گیا، اب صبح کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ جس بستی میں وہ تھے اس بستی میں پانی نہیں تھا کہ وہاں وضو کر لیتے۔ فرمایا ہم یہاں سے آگے والی بستی میں جائیں گے، وہاں پانی ہوگا، وضو کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن نماز کا وقت جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے سب کہنے لگے کہ تیری بیٹی کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لے کے آئے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کوڑی کسینی باتیں کی تیری وجہ سے آج مجھے صحابہ کرام کی باتیں سنتی رہے ہیں، صحابہ کرام مجھے تیری وجہ سے باتیں کر رہے ہیں، تیری وجہ سے مجھے باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ہار کا معاملہ تو نے بنا رکھا ہے؟ جب یہ بات کی اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا، جب بھی تم کسی سفر پہ ہو یا تم بیمار ہو جاؤ تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو، میں تمہاری نماز قبول کر لوں گا۔ مٹی پہ ہاتھ مار کے منہ پر پھیر لو، پھر مٹی پر ہاتھ مار کے بازوؤں پر پھیر لو، یہ تمہارا تیمم ہو جائے گا، میں تمہاری نماز قبول کر لوں گا۔ جو صحابہ کرام باتیں کرتے تھے اب وہی صحابہ کہنے لگے اے پیارے ابو بکر جی جب بھی تمہارے خاندان پر بات آئی ہے اللہ پاک نے ہم پر دین کو وسیع کر دیا ہے۔ جب بھی بات آئی اللہ رب العزت نے دین وسیع کر دیا۔ یہ تیمم والا مسئلہ تب آیا تھا کہ اب بھی اگر کوئی آدمی بیمار ہو، جان کا خطرہ ہو، پانی لگنے سے جان جا رہی ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یا کہیں سفر میں ہو وہاں پانی نہیں مل رہا، اگر پانی کے پاس پہنچے گا نماز قضا ہو جائے گی، وہیں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، وقت بہت کم ہے، بس آخری بات۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غزوے پہ جایا کرتے تھے، جنگ کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنی ایک بیویوں میں سے ایک بیوی کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرہ ڈالا کرتے تھے، جس بیوی کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ اماں جی فرماتی ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرہ ڈالا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکل آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تیاری کر ہمارے ساتھ چل۔ وہ جنگ کے لیے گئے، اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ جب واپس آ رہے تھے ایک جگہ پہ خیمہ لگا دیا۔ اماں جی فرماتی ہیں مجھے قضائے حاجت ہوئی، میں وہاں سے خیمے سے نکل کے ایک جنگل میں چلی گئی قضائے حاجت کے لیے۔ جب میں وہاں سے واپس آئی میں نے اپنے گلے میں دیکھا، میرے گلے میں ایک ہار تھا جو اس وقت ہار نہیں تھا۔ میں اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے پھر دوبارہ واپسی جنگل میں چلی گئی، اور اماں جی فرماتی ہیں اس وقت میرا بدن بہت ہلکا تھا، بہت سماٹ تھی میں۔ صحابہ کرام نے جو ہودج بنا